آج ہمارے سامنے ایک تحریر ہے، سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کا موازنہ اور ترغیب۔ تو آئیے اس پر ذرا گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ تحریر خاص طور پر جو سرکاری اسکولوں کے حق میں دلائل دیتی ہے ان کو سمجھنا اہم ہے۔ شروع میں ہی یہ ایک فرق واضح کرتی ہے نا، کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ٹھیک ہے انگریزی ذریعہ تعلیم ہے، سہولیات شاید بہتر ہوں، مگر فیسیں بہت زیادہ ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ بتایا گیا ہے۔ اور دوسری طرف سرکاری اسکول، وہاں کی تصویر بالکل مختلف پیش کی گئی ہے، بہت کچھ مفت۔ جی ہاں، اور یہ صرف ٹیوشن فیس کی بات نہیں ہے، تحریر میں تفصیل ہے کہ مفت یونیفارم بھی ہے، کتابیں، کاپیاں۔ اچھا، جی، اور یہاں تک کہ دوپہر کا کھانا بھی، وہ جو مڈ ڈے میل کہلاتا ہے۔ او مڈ ڈے میل، یعنی وہ وٹامنز اور پروٹینز والا کھانا جو ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل وہی۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے تعلیم کو بہت سے لوگوں کے لیے ممکن بناتی ہیں۔ یہ تو ہوا مالی پہلو، لیکن جسمانی نشو و نما کا بھی ذکر تھا، وہ بڑے کھیل کے میدانوں کا۔ جی ہاں، تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اکثر بڑے کھلے میدان ہوتے ہیں جو بچوں کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ ایک مطلب مکمل پیکج کی طرح پیش کیا جا رہا ہے، تعلیمی بھی اور جسمانی بھی۔ ایک طرح سے جی، اور پھر اساتذہ کی بات آتی ہے۔ ہاں، وہ ٹریننگز کا ذکر تھا، ٹیٹ، ٹی ٹی سی، بی ایڈ، ایم ایڈ، یہ کیا ہے ذرا بتائیں گے؟ ضرور، دیکھیں تحریر کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں جو اساتذہ ہیں وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ ٹیٹ یعنی ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ، یہ لازمی ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور بی ایڈ یعنی بیچلر آف ایجوکیشن، ایم ایڈ یعنی ماسٹر آف ایجوکیشن، یہ باقاعدہ تدریسی ڈگریاں ہیں۔ تو مصنف کا خیال ہے کہ یہ قابلیتیں معیار کو یقینی بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تربیت یافتہ اساتذہ ہو گئے، اس کے علاوہ وہ اخلاقی تعلیم والی بات، وہ بھی اہم لگی مجھے۔ جی، اس پر کافی زور ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ یہاں صرف پڑھائی نہیں، کردار سازی پر بھی توجہ ہے۔ روزانہ ایک پیریڈ اخلاقی تعلیم کا ہوتا ہے۔ مقصد کیا بتایا گیا اس کا؟ مقصد بچوں کو اچھا شہری بنانا ہے۔ یہ سرکاری اسکولوں کی ایک آپ کہہ لیں خاص خوبی کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اور آخر میں وہ ایک اپیل بھی ہے محمد نصیر الدین صاحب کی طرف سے۔ جی، وہ والدین سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروائیں۔ وہ دلیل دے رہے ہیں کہ حکومت ان اسکولوں کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اگر ہم دیکھیں جو اس تحریر میں ہے، تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تحریر سرکاری اسکولوں کی ایک بہت ہی مثبت تصویر پیش کرتی ہے۔ مفت سہولیات، اچھا کھانا، کھیل کود کے مواقع، تربیت یافتہ اساتذہ، اخلاقیات پر زور، یہ سب کچھ۔ یعنی پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے میں ایک مضبوط متبادل کے طور پر؟ بالکل، تحریر مانتی ہے کہ پرائیویٹ کے اپنے فائدے ہوں گے، لیکن وہ سرکاری اسکولوں کو ایک بہت قابل عمل بلکہ حکومتی بہتری کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے ایک زیادہ موزوں انتخاب کے طور پر پیش کرتی نظر آتی ہے۔ جھکاؤ واضح طور پر سرکاری نظام کی طرف ہے۔ آپ نے اتنے فوائد گنوائے جو تحریر میں ہیں، جی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ بہت سے والدین اب بھی مہنگے پرائیویٹ اسکولوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ وہ کون سے عوامل ہو سکتے ہیں، اور سرکاری اسکول اس فرق کو یا اس تاثر کو کیسے مزید کم کر سکتے ہیں؟ اس پر سوچنا تو بنتا ہے۔